بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے سیریز کی یہ تیسری قسط آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پہلی دو قسطیں ہم نے اپلوڈ کی ہیں، آپ جا کر ضرور دیکھیں تاکہ یہ قسط آسانی سے سمجھ میں آئے اور جو پچھلے واقعات، جو پچھلی احادیث ہم نے ذکر کی ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ تو معزز ناظرین، یوم عاشورہ میں کرنے کے کام، احادیث طیبہ سے یوم عاشورہ میں صرف دو چیزیں ثابت ہیں۔ پہلی چیز روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں روایات گزر چکی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر نے یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشابہت نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد یہ اشتراک اور مشابہت والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شاء اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قال فلم يأتِ العام المقبل حتى توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کا اہم فائدہ بعض حضرات فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل 9ویں اور 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ دوسری شکل 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ اس کی تیسری شکل صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ یا 3 شکلیں یہاں بیان کی گئی ہیں، ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ دوسری چیز، اس مہینے کے اندر اہل و عیال پر رزق میں فراخی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنن، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بعض رسمیں اور بدعات، اوپر کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ باعزبت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو، خصوصاً یوم عاشورہ کو، طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات و بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان والحفیظ۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے کو چند در چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے اس کو معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات کے وبال و عتاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کریں۔ پہلی بدعت، ماتم کی مجلس اور تعزیے کے جلوس میں شرکت۔ عشرہ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلسوں میں، اسی طرح 10ویں تاریخ کو تعزیے کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے
کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ غرض کے ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا لازم ہے۔ دوسری بدعت 10ویں محرم کو چھٹی کرنا۔ یوم عاشورہ کی چھٹی کرنے میں کئی قباحتیں ہیں، کئی برائیاں ہیں۔ پہلی برائی تو یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنا روافض اور اہل تشیع کا شعار ہے اور غیروں کے شعار سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اس دن چھٹی کر کے ہم لوگ بیکاری اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیسری قباحت اور تیسری برائی یہ ہے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیے کے جلوس میں چلے جاتے ہیں اور تعزیے کے جلوس میں شرکت کی خرابیاں بتائی جا چکی ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ یہ تیسری قسط ہم نے ریکارڈ کی ہے، اگلی چوتھی قسط ہوگی اور انشاءاللہ وہ آخری قسط ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔